السلام علیکم دوستوں، میں ہوں معظم فخر۔ لکیر کھنچ گئی، واضح اور دو ٹوک، جمہوری قوتیں ایک جانب، غیر جمہوری قوتیں اور ان کے حمایتی ایک جانب، اصول پر کھڑے رہنے والے ایک جانب، مفاد پر سودا کرنے والے دوسری جانب، ووٹ پر یقین رکھنے والے ایک جانب، ڈیل کر کے مزے لوٹنے والے دوسری جانب۔ مریم نواز کی آج کی پریس کانفرنس نے انفیکٹ اس ڈھول کا پول کھول دیا ہے جو پی ڈی ایم کے اندر اس دن سے جاری ہے جس دن پیپلز پارٹی نے استعفے دینے سے انکار کر کے پی ڈی ایم کو ایک ہی منٹ کے اندر آئسولیٹ کر دیا، اور وہ جو جنگ انہوں نے لڑنی تھی حکومت اور اسٹیبلشمنٹ کے خلاف، وہ جنگ اس دن سے تعطل کا شکار ہو گئی، اور اس کے بعد پے در پے واقعات ایسے ہوتے رہے کہ پی ڈی ایم دن بدن کمزور سے کمزور تر ہوتی چلی گئی، اور اس پی ڈی ایم کے تابوت میں آخری کیل اس دن ٹھوکا گیا جس دن یعنی کہ کل یوسف رضا گیلانی صاحب باپ کے ووٹ حاصل کر کے اپوزیشن لیڈر بن گئے سینٹ کے اندر۔ اور یہ وہ کہانی ہے جس نے اس پورے جو سیکوینس ہے پی ڈی ایم کا، اس سیکوینس کو آج ختم کر دیا، اور مریم نواز نے آج ان تمام چہروں کو بے نقاب کرنے کی کوشش کی ہے اپنی پریس کانفرنس کے اندر جو اس سارے معاملے کے اندر موجود تھے۔ انہوں نے بڑے سخت جملے استعمال کیے اور انہوں نے بڑا سخت رد عمل دیا ہے پیپلز پارٹی کے حوالے سے۔ مختلف انہوں نے اینگل مارے ہیں، مطلب اس کو باتوں کو ڈھکے چھپے انداز کے اندر کرنے کی کوشش کی ہے، اور لیکن آپ کو پتہ ہے کہ جب پولیٹیکل لیڈر بات کرتے ہیں تو چیزوں کو اگر چھپانے کی بھی کوشش کریں تو وہ چھپتی نہیں ہیں، وہ سامنے آتی ہیں۔ ان کا یہ کہنا تھا چھوٹے سے عہدے کے لیے آپ نے باپ سے ووٹ لے لیے، اگر یہ عہدہ چاہیے تھا تو نواز شریف سے کہتے نواز شریف آپ کو خود دے دیتا۔ پھر انہوں نے کہا کہ عوام ایک ایک چیز کو دیکھ رہی ہے کہ کون جدوجہد کر رہا ہے اور کون ڈیل کر رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اگر آپ نے تابعداری کرنی ہے تو پھر آپ کو عمران خان کی پیروی کرنی چاہیے جو پوری ڈھٹائی سے ایکسپوز ہو کر بھی باپ کی بات مانتا ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ آدھا تیتر ہو اور آدھا بٹیر ہو، یعنی کہ یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ باپ کے ساتھ بھی رابطے میں ہوں اور اپوزیشن کے نام پر اپوزیشن اتحاد میں بھی ہوں۔ اگرچہ ان کی پریس کانفرنس بڑی طویل ہے اور اس کے اندر انہوں نے خاصے حوالے بھی دیے، بلکہ اس ایک واقعے کا بھی حوالہ دیا انہوں نے جو آصف علی زرداری صاحب نے پی ڈی ایم کے سربراہ اجلاس کے اندر ایک آپشن دیا تھا۔ انہوں نے کہا تھا کہ اسٹیبلشمنٹ یہ چاہتی ہے کہ پنجاب کے اندر تبدیلی لے آئی جائے، اور اس کے لیے اگر پی ڈی ایم مانے تو ہم پنجاب کے اندر نو کانفیڈنس کر کے چودھری پرویز الہی کو وزیر اعلیٰ پنجاب بنا سکتے ہیں۔ تو مریم نواز کا یہ کہنا ہے کہ اس آپشن کے اوپر نواز شریف صاحب نے فوری طور پر ریئیکٹ کیا اور انہوں نے کہا کہ جی یہ نہیں ہو سکتا، جن کے خلاف ہم جدوجہد کر رہے ہیں ان کی حمایت سے ہم کچھ بھی نہیں کریں گے۔ یعنی کہ اس چیپٹر کو آپ کلوز سمجھیں کہ ہم نے اسٹیبلشمنٹ سے کسی بھی قسم کی کوئی فیور لینی ہے یا لینے کا ارادہ ہے۔ یہ ان کا ایک پاپولر نیریٹو ہے، لیکن یہ بات بھی ہمارے نوٹس میں آئی ہے کئی مرتبہ، میں آپ سے بھی اس بات کا ذکر کر چکا ہوں کہ اگر اسٹیبلشمنٹ کے پیپلز پارٹی کے ساتھ رابطے رہے ہیں تو ان کے کسی نہ کسی شکل میں نواز شریف صاحب سے بھی رابطہ رہا ہے، اور بہت سارے معاملات کے اندر انہوں نے نواز شریف صاحب کو بھی آن لوپ رکھا ہے۔ لیکن موجودہ صورتحال کے اندر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا اب پی ڈی ایم کا کوئی وجود باقی ہے؟ مولانا فضل الرحمان کیا کریں گے؟ کیا نیا سیاسی اتحاد بننے جا رہا ہے اور پیپلز پارٹی تاریخ کے کٹہرے میں کھڑی ہوگی یا اس سے اب کوئی نہ کوئی اپنے لیے بیل آؤٹ پیکیج لے گی؟ میرا یہ خیال ہے کہ جہاں تک ہم پی ڈی ایم کے مستقبل کے وجہ سے بات کریں تو پی ڈی ایم کے اوپر اب اتنے اختلافات کا بوجھ آ گیا ہے کہ اب اس کے لیے سر اٹھا کے چلنا بڑا ہی مشکل کام ہے، کیونکہ پی ڈی ایم کے اندر جو جماعتیں ہیں، خاص طور پر دو جماعتیں جو سنگل آؤٹ ہو گئی ہیں پی ڈی ایم کے اندر، وہ ہے پیپلز پارٹی اور اے این پی، اور ان کے اوپر اب جو ڈسٹرسٹ ہے باقی جماعتوں کا وہ بہت زیادہ بڑھ چکا ہے۔ پہلے بھی نہیں تھا خیر، لیکن اب اور زیادہ بڑھ چکا ہے، اور یہ جو ابھی ریسنٹ واقعات ہوئے ہیں خاص طور پر اپوزیشن لیڈر والے، اس کے بعد یہ جو ایک ان کے درمیان خلیج ہے یہ بڑھ گئی ہے، اور وہ خلیج بڑھتی رہے گی، اور اب اس اعتماد کا جو فقدان ہے اس کو فوری طور پر ہم اس کو یہ نہیں کہہ سکتے یہ ختم ہوگا، یہ بڑھے گا اور آگے بھی بڑھے گا۔ اور آپ کو یاد ہے کہ جس دن پی ڈی ایم کا سربراہی اجلاس ہوا تھا 16 مارچ کو، اور اسی دن میں نے جو ہمارا ویڈیو کا تھمبنیل تھا اس میں لکھ دیا تھا انا للہ و انا الیہ راجعون، اور آج بھی وہ صورتحال ویسی کی ویسی ہے، کچھ اپ ڈاؤنز آئے ہیں، لیکن مجھے نہیں لگ رہا کہ ابھی پی ڈی ایم کا کوئی مستقبل باقی ہے۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ ایک نیا سیاسی اتحاد یا دو نئے سیاسی اتحاد بنتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، اور حکومت کو اس صورتحال کے اندر اس سے زیادہ آئیڈیل پوزیشن تو اس کے لیے ہو ہی نہیں سکتی
کہ وہ جماعتیں جو اکٹھی ہوئی تھیں عمران خان سے استعفیٰ لینے کے لیے، وہ استعفیٰ دینے کے اوپر ایک دوسرے سے الگ ہو گئیں، اور اس کے بعد ہر ایک نے اپنی اپنی دوڑ لگا دی. کوئی ادھر دوڑ ہے، کوئی ادھر دوڑ ہے، کوئی ادھر دوڑ ہے، لیکن کسی کے ہاتھ کچھ بھی نہیں آنا. یہ بات میں آپ مجھ سے لکھ کے لے لیں. کسی کے ہاتھ، اگر پیپلز پارٹی یہ سمجھتی ہے کہ اس کے ہاتھ کچھ آئے گا تو اس کے ہاتھ بھی کچھ نہیں آئے گا، کیونکہ اس وقت جو لوگوں کے اندر ایک اورینٹیشن ہے، جو سوچ ہے، جو آگاہی ہے، جو شعور ہے، وہ بڑھتا جا رہا ہے. ہر گزرتا دن اس شعور کو آگے لے کے جا رہا ہے. اب لوگ آپ کے سچ اور جھوٹ کا از خود تعین کرتے ہیں. میڈیا بڑا وائبرنٹ ہے. الیکٹرانک میڈیا پہ تو میں نے آپ کو بتایا تھا چیزوں کو چھپا دیا جاتا ہے، لیکن جو سوشل میڈیا ہے وہاں پر ایک ایک لمحے کی چیز آپ تک پہنچتی ہے، اور آپ ایک دم لوگوں معاملات کو اور ایشوز کو ایک دوسرے کے ساتھ لنک کر کے آگے اپنی ایک سیڑھی بنا لیتے ہیں، اس کے اوپر آپ چڑھتے رہتے ہیں. لہٰذا پیپلز پارٹی کے لیے صورتحال مشکل ہوتی چلی جا رہی ہے، کیونکہ وہ یہ سوچ رہے تھے کہ ہم تحریک عدم اعتماد لے کے آتے ہیں پنجاب میں، اور پھر چودھری پرویز الہی کے ساتھ مل کے گورنمنٹ میں آتے ہیں، اور اس گورنمنٹ کے ذریعے ہم پنجاب کے اندر اپنی روٹس بناتے ہیں. یہ ایک آئیڈیل سچویشن ہے، لیکن یہ پریکٹیکل نہیں ہے. وہ اس کی وجہ یہ ہے کہ پنجاب کے اندر اگر کسی نے جگہ بنانی ہے تو پھر اس کو اس وقت نون لیگ کی طرح ایک پاپولر نیریٹو کے ساتھ کھڑا ہونا پڑے گا. اس کو اسٹیبلشمنٹ کو چیلنج کرنا پڑے گا. اس کو مولا جٹ کی طرح گنڈاسا اٹھا کے نوری نت کے پیچھے بھاگ پڑنا پڑے گا. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ نوری نت کے ساتھ یاری بھی لگائیں اور مولا جٹ کا گنڈاسا بھی پکڑیں. پاسبل نہیں ہے، ایسا ہو نہیں سکتا. کوئی ایسا سوچتا ہے تو وہ ایم کو کی جنت میں رہتا ہے، اور ایم کو کی جنت میں رہنے والے کبھی بھی کوئی مقصد حاصل نہیں کر سکتے. وہ سازش کر سکتے ہیں، وہ تابعداری کر سکتے ہیں، وہ وقتی مفاد حاصل کر سکتے ہیں، لیکن جب تاریخ ان کو اپنے کٹہرے میں کھڑا کرتی ہے تو پھر اس کے پاس ان سوالوں کا جواب نہیں ہوتا. مولانا فضل الرحمان اس وقت سب سے زیادہ کرٹیکل سچویشن میں ہیں. وہ اس وجہ سے کہ ایک جانب نواز شریف صاحب کا فون آتا ہے، وہ ان کو پیپلز پارٹی کی شکایتیں لگاتے ہیں. ان کا فون بند ہوتا ہے، آصف زرداری کا فون آ جاتا ہے. آصف زرداری صاحب ان کو نواز شریف صاحب اور ان کی جماعت کے بارے میں شکایتیں لگاتے ہیں. وہ دونوں کی شکایتیں سنتے ہیں، کبھی اس کو راضی کرنے کی کوشش کرتے ہیں، کبھی اس کو راضی کرنے کی کوشش کرتے ہیں. لیکن ابھی جو تازہ ترین سچویشن ڈیولپ ہوئی ہے، اس سے وہ خود بھی بہت زیادہ ہی ڈپریشن میں چلے گئے ہیں. اور بھی تھوڑی دیر پہلے میں کسی جگہ پر ان کے ٹکرز دیکھ رہا تھا، اور انہوں نے کہا یار مجھ پہ تو آ گیا بہت زیادہ دباؤ، بہت زیادہ پریشر فیل کر رہا ہوں، اور میں جا رہا ہوں مارگلا کے پہاڑوں پہ، اور وہاں پہ جا کے میں آرام کروں گا، کچھ دن آئسولیشن میں رہوں گا، اپنے آپ کو ریفریش کروں گا، اپنی انرجیز کو ریگیدر کروں گا، اور اس کے بعد پھر دیکھتے ہیں کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا. جبکہ مریم نواز نے آج اپنی پریس کانفرنس میں کہا کہ اب ہمیں انتظار ہے مولانا فضل الرحمان کا، کہ مولانا فضل الرحمان ان تازہ ترین ڈیولپمنٹس میں کیا کرتے ہیں. وہ تو کہہ چکے ہیں کہ بھئی میں نے جانا ہے مارگلا، میں تو تھک گیا ہوں بہت زیادہ تم لوگوں کی چوں سن کے، اب میرے تو کان پک گئے ہیں، لہٰذا مجھے تو اب تھوڑا سا آرام کرنا چاہیے. اب فوری طور پہ تو مجھے نہیں لگتا کہ مولانا فضل الرحمان بھی سامنے آئیں گے، یا مولانا فضل الرحمان صاحب فوری طور پر پی ڈی ایم کا سربراہ اجلاس بلائیں گے. لیکن جو اختلافات دیکھیں، اب انہوں نے ایک بات کر دی مریم نواز صاحبہ نے، لا محالہ اس کا جواب آئے گا پیپلز پارٹی کی طرف سے، اور اس کے بعد کیا ہوگا، ایک نیا سلسلہ شروع ہو جائے گا، ادھر سے بیان ادھر سے بیان. اور اس سے نقصان کس کا ہوگا؟ کہ ایک تو بات سمجھ میں آ گئی، ہمیں بڑی کلیئرٹی کے ساتھ سمجھ میں آ گئی کہ یہ اتحاد اب آگے چلنے والا نہیں ہے. نمبر سیکنڈ کہ یہ اتحاد جو عمران حکومت اور اسٹیبلشمنٹ سے لڑنے کے لیے بنا تھا، اب یہ ایک دوسرے سے لڑے گا، ایک دوسرے کے خلاف برسر پیکار ہوگا، ایک دوسرے کے گریبان نوچیں گے، ایک دوسرے کی داڑیاں نوچیں گے. اس کے علاوہ اب اس میں اور کچھ رہ نہیں گیا. کوئی چمتکار ہو جائے، کوئی میریکل ہو جائے، وہ ایک الگ بات ہے، لیکن مجھے اب اس کے اندر اور یہ نظر نہیں آ رہا کہ اب اس کے اندر کوئی ہم ری یونین دیکھیں، کوئی اس قسم کا امکان دیکھیں. یہ اب ایک دوسرے کے گرے بانوں پر ہی ہاتھ ڈالیں گے، ایک دوسرے سے ہی لڑتے رہیں گے، ایک دوسرے پر الزام تراشیاں ہوں گی، پوائنٹ سکورنگ ہوگی. لیکن نقصان کس کا ہوگا؟ نقصان ہوگا ملک کا، نقصان ہوگا ہماری قومی وحدت کا، نقصان ہوگا ہماری قومی یکجہتی کا. ہم جو یہ سوچ رہے تھے، مجھ جیسے کئی لوگ یہ سوچ رہے تھے کہ یار یہ وہ موقع ہے جس موقع پر ہم اسٹیبلشمنٹ کو چیلنج کر کے اس کو پیچھے دھکیل سکتے ہیں، اس کو پسپائی اختیار کرنے پر مجبور کر سکتے ہیں. یہ ہم جیسے لوگوں کے لیے ایک مایوسی کا سامنا ہمیں کرنا پڑے گا. لیکن کوئی بات نہیں، ہم نے اپنی 73 سالہ زندگی کے اندر ایسی کئی مایوسیوں کا سامنا کیا، ایک مرتبہ اور صحیح. لیکن سب سے زیادہ بینیفیشری اس سچویشن کا ہوگا عمران خان،
کیونکہ کوارنٹائن میں بیٹھے ہوئے اس وقت ٹانگ پہ ٹانگ رکھے بڑے سکون سے ٹی وی دیکھ رہے ہوں گے اور ہاتھ پہ ہاتھ مارے ہوں گے کہ دیکھا یار کیا زبردست چال چلی ہے، اسٹیبلشمنٹ نے مجھے بھی سیکیور کر دیا، پیپلز پارٹی اور نون لیگ میں لڑائی بھی ڈال دی۔ اب وہ جو مریم نواز کہتی تھی نا ہاں لڑائی ہوگی، بڑے ان کا ویڈیو کلپ چلا تھا، اب عمران خان کی اس وقت یہ سچویشن اگر آپ اس کو ویژولائز کریں تو وہ اپنے کمرے میں اپنے ڈرائنگ روم میں بڑی زبردست سی LED کے سامنے بیٹھے ہوئے ہوں گے اور کہیں گے، ہنس رہے ہوں گے کہ ہاں دیکھا نا PDM میں لڑائی ہوگی، اور میں نے صحیح کہا تھا کہ PDM میں لڑائی ہوتی ہے۔ اور اب انہوں نے اپنے لیے بھی ایک نیا لائن آف ایکشن سوچ لیا، انہوں نے کہا یار یہ میڈیا نا ہر وقت میری ایسی تیسی پھیرتا رہتا ہے، لہٰذا اس کو تو ہڈی ڈالنا بڑا ضروری ہے، کیونکہ اگر PDM کے اندر معاملات کو ہم نے اور زیادہ اس کے اندر تیل نہ پھینکا، اس لڑائی کے اندر جو نون اور پیپلز پارٹی کی ہو رہی ہے اور فضل الرحمان صاحب کی ہو رہی ہے، اس کے اندر اگر ہم نے اس پہ اور پٹرول نہ چھڑکا، اس آگ کو اور نہ بھڑکایا، تو پھر یہ کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی اور سچویشن ڈیولپ ہو جائے، کوئی اور معاملہ ڈیولپ ہو جائے اور پھر میری طرف آ جائے۔ تو اس کے لیے اب انہوں نے یہ طریقہ سوچا ہے کہ 1 ارب روپے کا انہوں نے فنڈ جاری کرنے کا فیصلہ کیا ہے، اور وہ صرف اس لیے کیا ہے کہ میڈیا ہاؤسز کو لمبے لمبے اشتہار دیے جائیں، ان کو دانہ ڈالا جائے کہ یہ پکڑو اشتہار، لیکن اب میری جے کاری ہونی چاہیے، ہن میرا بابا اونچا ہی رہنا چاہیے۔ یہ ہے بنیادی فلسفہ، اور یہ وہ اس بندے کا فلسفہ ہے جو یہ کہتا تھا کہ میں ایسی کسی بلیک میلنگ میں نہیں آؤں گا، کوئی مجھے یہ نہیں کہہ سکتا کہ تم یہ کر سکتے ہو یا یہ نہیں کر سکتے، لیکن وہ اب کر رہے ہیں۔ اور خود انہوں نے یہ ایک اس کی پالیسی اناؤنسمنٹ کی ہے، اور کابینہ کی اقتصادی رابطہ کمیٹی نے عمران خان کی ہدایت پر حکومت کی کامیابی کی داستانوں اور سرگرمیوں کو اجاگر کرنے کے لیے 1 ارب روپے کی اشتہاری مہم منظور کر لیا۔ یہ سرکاری نوٹیفیکیشن ہے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ ECC کا اجلاس ہوا ہے عبدالحفیظ شیخ صاحب کی سربراہی کے اندر، اور اس کے اندر یہ طے کیا گیا کہ 1 ارب روپیہ ہم نے میڈیا ہاؤسز کو جاری کرنے ہیں، یہ جو کیمپین چلانی ہے ہم نے ایسی تیسی پھیرنے کی اس کی مد میں۔ تو آپ اندازہ کر لیں کہ یہ کتنا پٹرول آ رہا ہے اس آگ کو بھڑکانے کے لیے۔ تو اتنا پٹرول، 1 ارب روپے کا پٹرول آیا تو یہ مل سکتے ہیں؟ نہیں مل سکتے۔ یہ تو اب یہ لڑائی بڑھے گی بھی، آگے بھی چلے گی، اور اس کے بعد کوئی نیا ہنگامہ ہوگا، کوئی نئی صورتحال ڈیولپ ہو سکتی ہے، لیکن اب PDM کا ایک دوسرے کے ساتھ چلنا مجھے ممکن نظر نہیں آ رہا۔ پیپلز پارٹی کا یہ موقف ہے کہ یہ جو باپ کے اراکین ہمارے ساتھ آئے ہیں یہ آزاد اراکین ہیں، لہٰذا ہم ان کی سپورٹ لے سکتے ہیں۔ اب ایک یہ ٹیکنیکل بحث ہے، اس پہ تو جتنا مرضی ہم بحث کر لیں فائدہ کوئی نہیں، لیکن یہ حقیقت ہے کہ ایک واضح لکیر کھنچ چکی ہے، ایک خلیج ڈیولپ ہو چکی ہے، ایک کرائسس آف کانفیڈنس ڈیولپ ہو چکا ہے جو ختم نہیں ہو سکتا، اور 1 ارب روپے کا تیل بھی آ گیا اس آگ پر ڈالنے کے لیے۔ دیکھیں آگے کیا ہوتا ہے۔ اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا۔ آپ کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔